اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ افحسبتم، کیا یہ تمہارا خیال ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بہت بڑی شان والا برحق ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فإنما حسابہ عند ربی، اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل، اور اے نبی کہیے، رب اغفر ورحم، اللہ ہماری مغفرت فرما، رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ میں انسان مقصد والا ہے یا بے مقصد ہے؟ آخر وہ صبح سے رات تک کیا سوچتا ہے؟ آج کل ہم صبح جب اٹھتے ہیں ہمیں ناشتے کا انتظار ہوتا ہے، جب دفتر جاتے ہیں تو بیگم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آج پکانا کیا ہے، جب شام کو آتے ہیں تو کھانا کھا لیتے ہیں، اور صبح کے ناشتے کی ترتیب بازار سے بنا لیتے ہیں، گپ شپ تھوڑی سی لگا لیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ آج کے معاشرے میں ہم کچن اور بیت الخلاء کی زندگی پہ توجہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب اگر انسان یہ کہتا ہے جی میں نے روٹی کے لیے جانا ہے، پھر میں نے آفس جانا ہے، پھر میں نے رات کا کھانا کھانا ہے، پھر میں نے رات کو سونا ہے، پھر میں نے صبح اٹھنا ہے، پھر کھانے کے لیے جانا ہے، پھر کمانے کے لیے جانا ہے، اس زندگی میں ہندو اور سکھ اور عیسائی اور پادری اور یہودی اور تمام طبقات باطلہ بالکل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں جو مقصد ان کا ہے وہی مقصد ہمارا۔ مسلمان کی زینت 5 وقت کی نماز ہے، مسلمان کی زینت روزانہ استغفار ہے، مسلمان کی زینت روز اپنی قبر کو یاد کرنا ہے، مسلمان کی زینت حقوق العباد میں اپنے آپ کو مناسب اور معتدل زندگی میں رکھنا ہے، مسلمان کی جو زینت ہے وہ اپنی زبان پر 24 گھنٹے سچی بات کرنی ہے، اور اس نے اپنی نگاہ کو بچانا ہے، اور شرمگاہ کو زنا سے بچانا ہے، اور غیبت سے، بہتان سے، الزام تراشی سے بچنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ شرک سے بچے گا۔ کس سے بچے گا؟ شرک سے بچے گا۔ اب جو کھانا بنانا، لانا، کمانا، یہ زندگی کوئی مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد زندگی تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے ہمیں آج روٹی نہیں ملی، کھانا ہی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، آج جوتی نہیں ملی، آج کپڑا نہیں ملا، شکر کس چیز کا ادا کرے؟ زندگی ملی کہ نہیں ملی؟ آج آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پیشاب کے لیے گئے کہ نہیں گئے؟ بیت الخلاء میں گئے کہ نہیں گئے؟ کچھ بھی ہمیں اگر نہ ملے تب بھی بہت کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اور ہماری نعمتوں میں اور کافر کی نعمتوں میں بہت بڑا فرق ہے، مگر ہماری جو زندگی جس انداز سے چل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تم صرف روٹی کے لیے آئے ہو، تم صرف جوتی کے لیے آئے ہو، تم صرف کپڑے کے لیے آئے ہو، تم صرف دکانداری کے لیے آئے ہو، بچے پالنے کے لیے آئے ہو، بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہو، میاں بیوی کی زندگی گزارنے آئے ہو؟ یہ تو سارے گزار رہے ہیں، یہ تو سارے گزار رہے ہیں۔
اور تم کیا سمجھتے ہو کہ انکم الینا لا ترجعون، تم نے ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ اور یہ دیوتا اور الٹے پلٹے خدا جو تم نے بنائے پڑے، فتعال اللہ الملک الحق، سب سے بڑا اللہ ایک، وحدہ لا شریک، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ یہ عرش کا نام کیوں لیا؟ حالانکہ اللہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ عرش کا نام اس لیے لیا کہ اس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا، کوئی نبی رسول بھی، صرف ہمارے آقا علیہ السلام گئے ہیں۔ کون گئے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ جو ہم نے شرک کیا ہے، جن کو ہم نے نقلی خدا بنا کے پوجا ہے، وہ تو پہلے آسمان پر ہی نہیں گئے، عرش پہ کیا جائیں گے؟ پہلے آسمان پر ہی نہیں گئے۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جو بتوں کے پجاری ہوتے ہیں، انہوں نے بت بھی وہ بنائے ہوئے ہیں جو پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے بنے ہوئے ہیں، جن میں جان بھی کوئی نہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، تمہارا بت ٹوٹ گیا ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، ان کے بڑا کھڑا کرو، بڑے کو کھڑا کرو۔ یہ تمہیں بتائے گا بھائی کس نے توڑے ہیں، یہ تمہیں بتائے گا۔ اب وہ جناب بڑے کو کیسے کھڑا کریں، اس سے کیسے باتیں کریں؟ وہ کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، یار تم تو بولتے ہی نہیں ہو، تو بولتے ہی نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بولتا کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں، دیکھتا کوئی نہیں، تم نے اس کو خدا بنایا ہوا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو خدا بنانا جائز ہوتا، حضور نے تو یہ کہا نا کہ میں بیوی کو حکم دیتا وہ کس کو سجدہ کرے، خامد کو، لیکن میرا یہ شعور ہے کہ رسول پاک کہاں گئے تھے؟ عرش کے اوپر۔ خدا کے بعد اگر خدا بناتا بھی، کس کو بناتا؟ نبی پاک علیہ السلام کو۔ لیکن آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ اس کو بت خانہ بنا کے عبادت کرنا شروع کر دیں۔ آج روضۃ الرسول کی حفاظت ہے، کمال کی حفاظت ہے، وہاں پہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اور یہ جتنا شرکیہ میدان ہے، یہ لوگ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یہ ان کو خزانے کا پتہ ہی نہیں کہ خزانہ ہے کدھر، خزانے کی چابی کدھر ہے، خزانہ ملنا کہاں سے ہے، شفا ہونی کہاں سے ہے، عطا ہونی کہاں سے ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ مسجدیں چھوڑ کے مندروں میں چلے جاتے ہیں، زندوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کی قرآن کو چھوڑ کے دربار پہ چلے جاتے ہیں۔ اور دربار پہ جاؤ، سارے جاؤ، دربار پہ جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ حضرت علی اجویری کے دربار پہ جاؤ، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ تاریخ میں اس کی مثال ڈھونڈے تو نہیں ملتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پہ جاؤ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاؤ، خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاؤ، کسی دربار پہ جاؤ، کس نے منع کیا؟ لیکن دربار پر جا کے ان کو خدا بنانے کے لیے جانا ہے، جی ان کو خدا بنانے کے لیے جانا ہے۔ جس طرح وہ ہمارے خان صاحب پاک پتن میں گئے تھے اور وہاں جا کے پھولوں کے اوپر چلتے چلتے جا کے سجدہ کیا اور چوما اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جب آپ کا حکمران اس طرح کرے گا تو پھر اللہ کی ناراضگی کیسے آئے گی؟ تو یہ پاگل ہوتے ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں یا یہ کوئی سمجھدار ہے؟ ان سے بہتر تو وہ گٹر صاف کرنے والا ہے جو آتا ہے اور نہاتا ہے اور نہا کر کپڑے بدلتا ہے اور کپڑے بدل کے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، یہ بہتر۔ پوری دنیا کا علم ایک بندے کو اگر دے دیا جائے، دنیا کا، اگر وہ جا کر کسی دربار پہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ خنزیر سے بھی گندا ہے، خنزیر سے بھی کیا ہے۔ اور درباروں پہ آج کل ہوتا کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جائیں، وضو کر کے جائیں، آپ جا کے قرآن کھولیں اور قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کر کے آپ واپس آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ہزاروں بار جانا ہوا ہے اور قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کے واپس آ گئے، قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کے واپس آ گئے۔ وہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اگر نماز میں 1 صف ہے تو باہر لنگر کے اوپر 50 صفیں ہیں، اندر اگر نمازی 100 ہے تو
قوالی گانے والے 200 400 500 ہیں، اندر اگر نمازی 100 ہے تو باہر ڈانس والے بھنگڑے والے بھی سینکڑوں۔ دربار کے تقدس کو آج کی دنیا نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ کے سوا کسی کو خدا بناؤ گے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم دلیل دے کے کسی کو قائل کر سکو، دلیل دے سکو کہ بھئی خدا کے سوا ایک اور خدا ہے، میں تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ اب اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے جی حاجی صاحب ادھر آئیں جی، میں 2 خدا کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے آپ آؤ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اگر حاجی صاحب چلے گئے اس کے بعد دلیل لینے کے لیے تو حاجی صاحب کا اسلام بھی ختم ہو جائے۔ نبی پاک خاتم النبیین ہیں، ہمارے حضرات اکابر لکھتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے مانو کہ رسول پاک کے ہیں خاتم آپ کے بعد کوئی نبی۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے جی مجھے آپ دلیل دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس پر دلیل مانگنا بھی کفر ہے، یہ بھی تم آنکھیں بند کر کے مانو کہ اللہ کے نبی آخری ہے، اور یہ بھی آنکھیں بند کر کے مانو کہ میرا اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ 2 ہیں ہی نہیں تو 2 کی دلیل لینے کیوں جاؤ گے؟ 2 ہے ہی نہیں تو 2 کا مناظرہ سننے کیوں جاؤ گے؟ 2 ہے ہی نہیں تو 2 کا مباحثہ سننے کیوں جاؤ گے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ دیکھیں شرک کا بیان آیا، جہنم کا بیان آیا، عذاب والوں کا بیان آیا، اور جہنمیوں کی شکلیں بگڑیں گی ان کا بیان آیا، اللہ کی طرف سے تباہی ہوگی ان کا بیان آیا۔ جس طرح آپ کسی کے عذاب کو دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی قرآن کی آیات عذاب الہی کو بیان کر کے، جہنم کے عذاب کو بیان کر کے، جہنمیوں کی صفات کو بیان کر کے ہمارے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ بھی استغفار کریں، رب اغفر، آپ بھی توبہ کریں، اللہ سے رحم مانگیں۔ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک جب بھی استغفار کرتے تھے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کا کوئی گناہ تھا۔ نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ ہے جی کہ آپ مغفرت کیوں مانگتے تھے، آپ استغفار کیوں مانگتے تھے؟ اور رسول پاک تو اپنی امت کے گناہوں کی توبہ مانگتے تھے، اپنی امت کے گناہوں کی توبہ مانگتے تھے۔ اپنے گناہ نہیں ہیں، اپنی امت کے گناہوں کی کیا مانگتے تھے؟ توبہ مانگتے تھے۔ اور 100 مرتبہ روزانہ کم سے کم نبی پاک کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے، اور آپ کے آنسو کیا ہوتے تھے؟ گرتے تھے۔ اور جب عذاب پڑتے تھے تو آپ کی توجہ اپنی ذات پر نہیں تھی کہ یہ عذاب مجھے ہونا ہے، آپ کو فکر تھا اس بات کا؟ نبی کو ہوتا ہے فکر؟ کیوں روتے تھے آپ کہ میری امت کیا کرے گی، میری اولاد، میرے بچے، میری امت کس طرح اس عذاب میں جائیں گے؟ حضور پاک کے سفید بال ہو گئے، کیا آپ کو قیامت سے ڈر تھا؟ نبی کو قبر سے ڈر تھا؟ پل صراط پہ گزرنے میں ڈر تھا؟ یا کوئی چھوٹی جنت ملنی ہے بڑی نہیں ملنی یہ ڈر تھا؟ آپ کو پتا تھا اعلیٰ جنت میری، چابی میری، ہر چیز میری، مقام محمود میرا، شفاعت میری، ہر چیز میری، مگر آپ نے فرمایا مجھے قیامت والی صورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دی ہے۔ یہ بڑھاپا، سفید بال بڑی اچھی بات ہے، ان کو چھپایا نہ کریں، یہ نور ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے سفید ہوئے تو آپ نے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نور آیا اللہ کا۔ انہوں نے کہا یا اللہ سارے سفید کر دے۔ کیا کر دے؟ آج ہمارے 4 سفید ہوتے ہیں تو پہلی فکر ہماری بیگم کو ہوتی ہے، بس سفید بال آ گئے ہیں ان کو چھپاؤ۔ وہ بچوں کو بھی لگا دیتی ہے، بچے کہتے ہیں بابا آپ کے سفید بال اچھے نہیں لگتے، آپ بوڑھے لگتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو، ہے نہیں، یہ کر لو وہ کر لو فلاں کر لو۔ وہی بات آ گئی نا، میں دنیا کا ورلڈ نمبر 1 ہوں۔ کیا ہوں؟ ورلڈ نمبر 1 ہوں۔ اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں دنیا کے 0 لائن پہ ہوں۔ اب وہ آتا ہے اور اس کو جناب انگلی لگاتا ہے اور ورلڈ نمبر 1 وہ جا کے گرتا ہے۔ یہ جو بال ہم کالے کرتے ہیں ہم 95 سال کے، اب لگتے ہیں ہم کتنے سال کے ہیں جی؟ 40 سال کے۔ اب ہمارا کھاڑے میں مقابلہ ہوتا ہے جب 40 سال والے کا تو اس کی ہوائیوں میں نیچے گرا دے گی، اور وہ کہیں گے یار اچھا چودھری ہے،
تو یہ جو بال کالے ہیں نا کالے، یہ کالے بال کرنے والا اس کائنات میں پہلا آدمی فرعون ہے۔ کون ہے؟ فرعون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بال کالے کرنے والوں کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، کبوتر کے انڈوں کی طرح ان کے پیٹ ایسے ایسے گول ہوں گے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ جنت کی خوشبو، حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال آپ دور ہوں اور جنت 40 سال آپ سے دور ہو، تب بھی آپ کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ اس کا مطلب وہ قریب تک بھی نہیں آئے گا۔ بالوں کی سفیدی کو سفید رکھو، نہیں ہے تو بھائی خالص مہندی لگا لو۔ کیا لگا لو؟ مہندی لگا لو۔ اگر کوئی کلر کرنا ہے تو کالے کے سوا کر لو، مگر وہ بھی افضل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلر بالوں کو تباہ کر دیتے ہیں، داڑھی کو مسئلہ کر دیتے ہیں۔ بالکل ہمارے نبی نے خضاب نہیں لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول پاک کے بالوں میں سفیدی اتنی تھی نہیں کہ آپ کیا لگاتے؟ خضاب لگاتے۔ تو یہ تو خیر بیچ میں بات آ گئی۔ اللہ نے یہ بال جو سفید دیے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے، گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے۔ یحییٰ بن اقسم بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بڑی دنیا میں لاکھوں ان کے مرید تھے۔ انتقال ہو گیا تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا، اللہ کی ذات ہے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث پڑھی اللہ کے دربار میں پہنچ کے، جس کا یہ تھا کہ سفیدی اللہ کا نور ہے اور اللہ کے نور پہ کبھی عذاب، واقعتاً بال سفید تھے۔ اللہ نے کہا جاؤ بھئی اس کے سفید بالوں کے صدقے اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے جو مغفرت مانگی وہ اپنے لیے نہیں مانگی، کوئی اپنی جنت بڑی کرنے کے لیے بھی نہیں مانگی، کوئی اپنی قبر کی تنگی دور کرنے کے لیے بھی نہیں مانگی، کوئی اپنا نعوذ باللہ عذاب ہلکا کرنے کے لیے بھی نہیں مانگی۔ آپ نے مانگی میرے لیے، آپ نے مانگی امت کے لیے، آپ نے مانگی سب کے لیے۔ حضور گناہگار نہیں تھے، ہم گناہگار ہیں، مگر ہماری یہ خوش قسمتی ہے ہماری مغفرت کرنے میں ایک کردار ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ ہماری دعائیں قبول ہوں کہ نہ ہوں، اللہ ان کی دعائیں ضرور کیا کریں گے؟ قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی، اور سورۃ المؤمنون میں جو ہدایات ایمان والوں کی ہیں اللہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔